بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے حلقہ PP 202 میں الیکشنز سر پر ہیں، اور دونوں جو مین پارٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ اپنی اپنی کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سر تھڑ کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اب تھوڑا سا سینیریو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بائی الیکشنز آئے کیوں ہیں اور کون سے ایسے معاملات ہوئے پاکستان میں، اسپیشلی پنجاب اسمبلی میں، جس کی بنیاد پر یہ بائی الیکشن جو ہیں وہ تقریباً 18 پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں عمران خان کے بیانیے کی، جو ان کا بیانیہ تھا کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایک سوالات ان سے کیے جاتے تھے امریکنز کے حوالے سے، خصوصی طور پر امریکن الائز کے حوالے سے جو ان سے سوالات کیے جاتے تھے، تو اس میں دو ٹوک موقف تھا کہ ہم اپنی پالیسیز ایسی رکھیں گے جس میں ہمارا اور ہماری عوام کا بھلا ہو اور ان کا فائدہ ہو۔ ہم اپنی خارجہ پالیسی قطعی طور پر کسی دوسری قوت یا کسی دوسرے ملک کے فائدے اور اس کے مفاد کے لیے نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بات ہمارے جو سرکردہ ہیں، ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کو سخت ناپسند تھی، جس کی بنا پر انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ کر لیے عمران خان گورنمنٹ سے، اور جو مہرے تھے ہماری سیاست کے، کہہ لیں کہ ہماری حزب اختلاف کے، ان کو سامنے لے کر آئے۔ ظاہر ہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا ایشو کریٹ کرتے ہیں پاکستان میں، تو کبھی بھی وہ اس کو سامنے نہیں لاتے، خود سامنے نہیں آتے، وہ ہمیشہ اپنے مہرے استعمال کرتے ہیں۔ اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چونکہ ایک بہت بڑی جو اس کے پیچھے سپورٹ تھی، اور وہ سپورٹ کس کی تھی؟ رجیم چینج ایک آپریشن تھا، اور وہ کس کے کہنے پر ہوا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہیں سے ان کو سپورٹ ملنی تھی ان مہروں کو، اور بھرپور سپورٹ ملی۔ وہ پیسے کی صورت میں بھی ملی، میڈیا کی صورت میں بھی ملی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کی صورت میں ان کو سپورٹ ملی، اور اس سپورٹ کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ڈیفینیٹلی عام طور پر جو نظر آتا ہے کہ انہوں نے آئینی اقدامات کیے، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، پہلے وفاق میں لے کر آئے، پھر پنجاب میں لے کر آئے، اور جو بھی لوٹے تھے، جو بھی ضمیر بیچنے والے تھے، جو آج بہت سچے اور کھرے انسان بن رہے ہیں، جی عمران خان ویسا تھا، عمران خان ایسا تھا، بھائی سیدھی بات ہے۔ اب تو بچے کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کس لیے اپنے ضمیر بیچے ہیں، کس لیے اپنے ووٹ بیچے ہیں۔ تحریک انصاف اور بلے کے نشان کے اوپر آپ ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے تھے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا وفاقی اسمبلی ہو۔ تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یا تو پیسے لیے ہیں یا اپنا ذاتی مفاد لیا ہے، اور اس وعدہ پر آپ لوگوں نے یہ رجیم چینج کا حصہ بنے تھے کہ جو بھی الیکشن ہوگا، چاہے بائی الیکشن ہو یا اگلا آنے والا جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہو، جو اسمبلی ٹائم ختم ہونے پہ ہوگا، تو اس میں ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور یہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ لیں پنجاب میں جتنی بھی سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی کی جن میں بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان میں تمام کے تمام جو ٹکٹس ہیں وہ ان لوٹوں کو دیے گئے ہیں جو لوٹے پارٹی چینج کر کے، جنہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ تو یہ ایک سینیریو تھا جو میں نے چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور اسی سینیریو میں ہی ہمارے حلقے چیچا وطنی ڈسٹرکٹ ساہیوال کا حلقہ PP 202 ہے، وہاں پر بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ عمران خان نے خود انٹرویو کیا تھا، جس میں جناب میجر ریٹائر غلام سرور صاحب ہیں، اور ان کی شخصیت، ان کا کردار اور ان کی جو پارٹی کے لیے ورک اور محنت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین انتخاب کیا گیا ہے ہمارے اس حلقے کے لیے۔ اور دوسری طرف پر ایز یوزول جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا رجیم چینج میں، جو بھی پارٹی چینج کرے گا اور ووٹ جو ہے عمران خان کے خلاف ڈالے گا، اس کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی نعمان لنگڑیال جو جہانگیر ترین دھڑے کا جو مین بندہ تھا، جیسے کہ گھر میں ساری میٹنگز ہوتی تھی اور ساری ملاقاتیں ہوتی تھی، اسی کو دیا گیا ہے PP 202 کا ٹکٹ۔ اور ہاں، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو PP 202 میں نون لیگ اور دوسری پارٹیز کے جو بہت نظریاتی ورکر تھے، نظریاتی کارکن تھے، اور اپنے آپ کو ٹکٹ ہولڈر سمجھتے تھے، اور اپنے علاوہ کسی کو ٹکٹ کا حقدار بھی نہیں سمجھتے تھے، آج وہ اسی نعمان لنگڑیال کی کیمپین کر رہے ہیں، جس کے خلاف وہ ہر الیکشن میں باقاعدہ بھرپور مہم چلاتے ہوتے ہیں کہ یہ جاگیردار ہے، اور
اپنی جاگیرداری کے بل بوتے پہ، اپنے پیسے کے بل بوتے پہ ہی ہر دفعہ الیکشن جیتتا ہے، اب اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے جس کے بل بوتے پر یہ سارے اکٹھے ہو کر جو ہیں وہ الیکشن لڑنے آ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے حلقے کی عوام کو یہ بخوبی سمجھ آنا چاہیے کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ صرف ذاتی مفادات کی جنگ ہے، اور یہ بغض عمران میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے جس کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے جب اقتدار میں آنا تھا یا پچھلے الیکشن میں جب اپنی کیمپین کر رہے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے ایک دن میرے خلاف، اور وہی ہوا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کے خلاف، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف جو بھی مہم چلائی اس میں وہ بظاہر کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن عوامی طور پر اتنے زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا کوئی کردار، چاہے وہ میڈیا کا ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وہ ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کا ہو، ہمارا کوئی بھی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوان کو، اسپیشلی جو پڑھ رہے ہیں کالج یونیورسٹیز اور باشعور قوم ہے، باشعور نوجوان ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ڈیپلی، اس کی تاریخ کو سمجھیں،